میاں سے گلاس گرم پانی دے لے ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ صفحہ ہے 342۔ عرض کر رہا تھا مشرکین 4 ہستیوں کو اللہ کا شریک کیا کرتے تھے۔ آپ قرآن پاک کا جو بھی مقام کھولیں جہاں بھی مشرکین کا ذکر آئے گا کہ وہ کتنی ہستیوں کو اللہ کا شریک کیا کرتے تھے، تو ان 4 جماعتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک جماعت ضرور آپ کو نظر آئے گی۔ پہلی جماعت میں نے عرض کی مشرکین بالجن، جنات کو اللہ کا شریک کرنے والے، اس کے میں نے آپ کو دلائل عرض کر دیے، حوالے آپ نے دیکھ لیے۔ اب دوسری جماعت مشرکین بالکواکب، سورج چاند ستاروں کو اللہ کا شریک کرنے والے۔ دیکھیں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اور حاضری دی حضرت سلیمان علیہ السلام نے گم پایا پرندے کو، خود نظر نہیں آ رہا۔ فقال، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، مجھے کیا ہو گیا نہیں دیکھ رہا میں ہدہد کو، ام کان من الغائبین، یا ہو گیا ہدہد غیب ہونے والوں میں سے۔ ہونا میری طرف دیکھیں بیٹا، آس پاس نہیں دیکھنا، مہربانی کرو۔ یا تو مجمع بہت بڑا ہے، ہدہد اندر موجود ہے مجھے نظر نہیں آ رہا، رش ہے، اور یا اس محفل میں ہے ہی نہیں، مجھ سے غائب ہو گیا۔ مولانا اب یہ چونکہ سبق نہیں، میں اشارہ کر دیتا ہوں، 2 مسئلے سمجھ آ گئے۔ جو عالم الغیب ہو اور ہر جگہ حاضر ناظر ہو، اس سے کوئی چیز چھپ بھی نہیں سکتی، اس سے کوئی چیز غائب بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام ہر جگہ موجود ہوتے اور عالم الغیب ہوتے، ہدہد ان سے چھپ بھی نہ سکتا، ان سے غائب بھی نہ ہو سکتا۔ آگے لَوَّعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، ضرور بھی ضرور سزا دوں گا میں سلیمان علیہ السلام ہدہد کو، سزا بڑی سخت، پر کاٹ دوں گا، چوٹی کاٹ دوں گا، پنجے کتر دوں گا، دھوپ میں ڈال دوں گا، او لَأَذْبَحَنَّهُ، یہ ضرور بھی ضرور ذبح کر دوں گا میں ہدہد کو، زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ قربان جاؤں حضرت سلیمان علیہ السلام کے انصاف پر، فرمانے لگے او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا لے آئے گا میرے پاس ہدہد کوئی دلیل معقول، اگر غیر حاضر ہونے کی کوئی معقول دلیل پیش کر دے گا تو معاف بھی کر دوں گا۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، حضرت سلیمان علیہ السلام ٹھہرے تھے تھوڑی دیر، اتنی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، ہدہد آ گیا۔ پرندوں نے کہا بے وقوف اندر پہنچ، جلدی کر، حضرت ناراض بیٹھے ہیں۔ فقال، پہنچا پھڑ پھڑاتا ہوا، فقال آ کر ہدہد نے کہا احطت بما لم تحط به، اے علمت بما لم تعلم، حضرت مجھے اس بات کا پتہ ہے جس کا آپ کو بھی پتہ نہیں ہے۔ میں اس جگہ سے چکر لگا کے آیا ہوں، یہاں آپ کے قدم مبارک بھی نہیں پہنچے۔ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، میں لایا ہوں آپ کے پاس ملک سبا سے ایک یقینی خبر، پکی خبر لے کر آیا ہوں۔ ہدہد نے 2 حال بیان کیے، ایک ملکی حال اور دوسرا مذہبی حال، سیاسی حال اور مذہبی حال۔ حضرت ملکی اور سیاسی حال یہ ہے انی وجدت امراتان، یقیناً پایا میں نے ایک عورت کو، تملکہم، جو ان کی بادشاہی کر رہی ہے۔ مرد نہیں ملا، عورت کو بادشاہ بنا دیا۔ ہدہد نے بڑی حکارت سے کہا وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور دی گئی ہے وہ ملکہ ہر قسم کی ضروری چیز۔ یہ کل اضافی ہے،
حکومت چلانے کے لیے جتنی چیزیں ضروری ہوتی ہیں تمام کی تمام اس کو میسر ہیں۔ قرآن پاک میں تو نام نہیں ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں ملکہ بلقیس، قرآن میں تو کسی عورت کا نام نہیں، صرف حضرت مریم کا نام ہے، اس میں بھی راز ہے۔ میں ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں۔ عیسائی کہنے لگے قالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، والمسیح ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام میرا بیٹا نہیں، حضرت مریم کا بیٹا ہے۔ عیسائیوں کو مسئلہ سمجھانے کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں حضرت مریم کا نام لیا، ورنہ پورے قرآن پاک میں اللہ نے کسی عورت کا نام نہیں لیا۔ کیوں؟ عورت کے جسم کا بھی پردہ ہے، عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، عورت کے نام کا بھی پردہ ہے۔ نام نہیں ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ حضرت جو میں سب سے زیادہ حیران ہوا ہوں نا، اوتیت من کل شیء، خزانہ، لشکر، مال و دولت، بہت کچھ اس کو میسر ہے۔ سب سے زیادہ حیران کن چیز وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس ملکہ کا تخت بھی بہت بڑا ہے۔ میں تو تخت کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ یہ تو تھا ملکی حال، اب مذہبی حال آ گئی آیت۔ تو آیت میں نے دوستوں کو دکھانی تھی، وجدتها، میں نے پایا اس ملکہ کو، حدود کہہ رہا ہے وقومها، اس کی قوم کو بھی پایا، یسجدون للشمس من دون اللہ، سجدہ کیا کرتے ہیں سورج کا اللہ کو چھوڑ۔ یہ ہے مشرکین بالکواکب، سورج کا سجدہ کرنے والے، سورج کو اللہ کا شریک کرنے والے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، خوبصورت کر دکھائے ان کو شیطان نے ان کے شرکیہ اعمال، کرتے شرک ہیں سمجھتے عشق ہیں۔ آپ نے میرا جملہ ہی نہیں غور سے سنا، میں کیا کروں؟ آگے آپ بیان کیا کریں گے؟ کان میری طرف لگائیں، نظر آیت کی طرف۔ سورج کا سجدہ کیا کرتے اللہ کو چھوڑ کر، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، خوبصورت کر دکھائے ان کو شیطان نے ان کے شرکیہ اعمال، کرتے شرک ہیں سمجھتے عشق ہیں۔ ہم تو عاشق کے بادشاہ، ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، دو گناہگار ایسے ہیں جن کو اللہ توبہ کی توفیق نہیں دیتا الا ماشاءاللہ۔ نمبر ایک مشرک، وہ شرک کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، توبہ کیسے کرے گا؟ نمبر دو بدعتی، وہ تو بدعت کو ثواب سمجھ کر کر رہا ہے، کیسے بدعت سے توبہ کرے گا؟ شیطان نے شرکیہ اعمال ان کو خوبصورت کر دکھائے، فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے روک دیا ہے، فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، وہ سیدھے راستے پر نہیں چل رہے۔ یہ تھے مشرکین بالکواکب۔ میں نے دو حوالے آپ کے سامنے پیش کر دیے، ایک سورۃ الانعام کا، ایک سورۃ النمل کا۔ مونا تفصیل بڑی ہے، اتنا وقت ہے نہیں، اس لیے میں خلاصہ آپ کو عرض کرتا جا رہا ہوں۔ تین کی چار قسم کی ہستیوں کو مشرکین اللہ کا شریک کرتے تھے۔ مشرکین بالجن، جنوں کو اللہ کا شریک کرنے والے، مشرکین بالکواکب، سورج چاند ستاروں کو اللہ کا شریک کرنے والے۔ یہ سورۃ النجم دیکھ لیں، 27واں پارہ، صفحہ ہے 476، ذرا عربی رسم الخط ہے، سورۃ النجم مکمل ہو رہی ہے۔ یہ درمیان سے تھوڑا نیچے دیکھیں نا، وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، یہ آیت میں پیچھے سے معنی کرتا ہوں۔ وَأَنَّهُ هُوَ، آیت ہماری یہ ہے، آیت نمبر 49، میں پیچھے سے ترجمہ کر رہا ہوں۔
فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور یقیناً شان یہ ہے وہی اللہ کریم ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یقیناً شان یہ ہے وہ اللہ کریم جان نکالتا بھی ہے اور جان ڈالتا بھی ہے. میں نے اماتا واحیہ کا معنی کیا دل کی کھڑکیاں کھولیں. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یقیناً وہ اللہ کریم وہی جان نکالتا بھی ہے واحیا اور جان ڈالتا بھی ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ، اور یقیناً اس اللہ کریم نے پیدا کیا جوڑا. کس کا جوڑا؟ ذکر والانثى، مذکر اور مؤنث کا جوڑا. کس سے پیدا کیا؟ من نطفہ، پانی کے ایک ناپاک قطرے سے. اذا تمنا، جب رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اور یقین اللہ کریم کے ذمے ہے دوبارہ اٹھانا. قیامت کے دن وہی اللہ دوبارہ زندہ کرے گا. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور یقیناً وہی اللہ کریم غنی کرتا ہے، مالدار بناتا ہے اور تنگ دست بھی بناتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یقیناً وہ اللہ کریم وہی مالک ہے شعراء، ستارے کا. یہ شعراء ایک ستارہ تھا، عرب کا ایک قبیلہ اس کی عبادت کیا کرتا تھا. تفصیل ہے، میں نے نمونہ عرض کر دیا. شعراء ستارے کی بھی عبادت کی جاتی تھی. یہ کون سے مشرکین نے؟ مشرکین بالکواکب. او مولانا اب میں تیسری جماعت شروع کر رہا ہوں. مشرکین بالملائکہ، مشرکین بالملائکہ، فرشتوں کو اللہ کا شریک کرنے والے مشرک. 22واں پارہ کھولیں. سورۃ سبا آیت نمبر 40، صفحہ ہے 391، صفحہ 391، یہ دوسری سطر ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس روز جمع کرے گا اللہ کریم ان تمام کے تمام کو. ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ کریم فرمائے گا فرشتوں کو، أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، یہ بتاؤ فرشتوں کیا یہ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ یہ جو مشرکین کھڑے ہیں تمہاری عبادت کیا کرتے تھے. قالوا سبحانک، فرشتے جواب دیں گے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے. انت ولینا من دونہم، تو ہی ہمارا کار ساز ہے، تو ہی ہمارا حاجت روا مشکل کشا ہے. من دونہم، تو ہی ہمارا ساتھی دوست ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے. ان کے علاوہ ہمارا اللہ، ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ جن کی عبادت کیا کرتے تھے، جنات کو پوجا کرتے تھے. اکثرہم بہم مؤمنون، اکثر ان کے ساتھ ایمان رکھا کرتے تھے. اللہ یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ہم تیرے شریک نہیں ہیں. ساتھی نظریں اٹھائیں، مہربانی کریں نیچے نہیں دیکھنا، میری طرف دیکھیں. جو ساتھی نیچے دیکھے گا میرے دل پر بوجھ پڑے گا. فرشتوں یہ مشرکین تمہاری عبادت کرتے تھے؟ نہیں اللہ، یہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ مولانا آپ میری طرف دیکھیں. مشرکین مکہ میں سے ایک مشرک نے کہا یا جبریل امددنی، جبریل میری مدد کر. یا اسرافیل امددنی، اسرافیل میری امداد کر. اب آپ نے بتانا ہے، میں آگے بات نہیں چلاؤں گا جب تک آپ جاندار جواب نہیں دیں گے. اس مشرک نے جبرائیل کو پکارا، اسرافیل کو پکارا. میں مثال دے رہا ہوں. تو جن کو پکارا یا فرشتے کو پکارا؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا، مل کر جواب دیں، اونچا جواب دیں. اس شرک کرنے والے نے جن کو پکارا امداد کے لیے یا فرشتے کو پکارا؟ فرشتے کو پکارا.
جبریل میری مدد کر، اسرافیل میکل، سامنے ایک جن آ جاتا تھا، ہاں میں جبریل ہوں، بتا کیا حکم ہے، مہربانی کر یہ میری پریشانی ہے، مصیبت دور کر۔ سامنے شیطان آ جاتا تھا، جی کیا مسئلہ ہے، یہ مہربانی کر جی بنا پریشانی ہے، ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں۔ تو اب شرک کرنے والے نے تو پکارا فرشتے کو، غیر اللہ کی پکار کرنے والے نے تو پکارا فرشتے کو، لیکن جبریل میکائیل ان تک تو نہ پکار پہنچی نہ ان کو پتا، شیطان سامنے آ جایا کرتا تھا، جی جی میں ہوں، بتا میں جبریل ہوں، میں میکائیل ہوں۔ حالانکہ یہ جبرائیل میکائیل نہیں ہوا کرتا تھا، مشرک سمجھتا تھا میں فرشتے کو پکار رہا ہوں، حالانکہ پکار فرشتہ نہ سنتا تھا نہ اس کو پتا ہوتا تھا، سامنے جن آ جایا کرتے تھے، اس لیے فرشتے کہیں گے اللہ یہ ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے، یہ جنوں کی کیا کرتے تھے۔ لیکن شرک کرنے والے نے تو فرشتوں کو پکارا تھا نا۔ میں نے ایک نمونہ آپ کو دکھا دیا، یہ ہیں مشرکین بالملائکہ، فرشتوں کو اللہ کا شریک کرنے والے۔ فرشتوں کو اللہ کا شریک کیا گیا تو اللہ نے یہ فرمایا، آئیے ذرا سورۃ النجم کھولیے 27واں پارہ۔ ساری میں نے بار بار عرض کیا ہے، تفصیلات ہوتی ہیں دورہ تفسیر میں، کیا کریں مجبوری ہے۔ صفحہ ہے 475، 475، پہلا رکوع مکمل دوسرا شروع، سورۃ النجم 27واں پارہ۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لا تغنی شفاعتهم شیئا وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور کتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتهم شیئا، نہیں فائدہ دے سکتی ان کی سفارش ذرا برابر، الا من بعد ان یأذن اللہ، مگر بعد اس کے یہ کہ اجازت دے دے اللہ، لمن یشاء، جس کے لیے اللہ کریم چاہے، ویرضا، اور اللہ کریم پسند کر لے۔ فرشتوں کو اللہ کا شریک سمجھ کر، سفارشی سمجھ کر یہ پکارا کرتے تھے، اس لیے اللہ نے تردید کی ہے۔ فرشتوں کو سفارشی سمجھ کر پکارتے تھے تو اللہ نے یہ انداز قرآن میں نازل کیا، تم سمجھتے ہو یہ فرشتے جن کی ہم پکار کر رہے ہیں یہ اللہ سے ہمارے کام کروا دیں گے، ان کی سفارش ذرا برابر کام نہیں آ سکتی۔ یہ مشرکین بالملائکہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ مولانا ذرا سر اٹھائیں، میری طرف نظر لگائیں، میں چوتھی بات عرض کروں۔ آیات بڑی ہیں، تفصیلات بڑی ہیں، وقت اتنا نہیں ہوتا۔ 4 ہستیوں کو مشرکین اللہ کا شریک بنایا کرتے تھے۔ مشرکین بالجن، کس کو اللہ کا شریک بنانے والے؟ آپ نے بتانا ہے، آپ نے، میں نہیں چلوں آگے۔ کس کو اللہ کا شریک بنانے والے؟ جنوں کو۔ نمبر 2 مشرکین بالکواکب، کس کو اللہ کا شریک بنانے والے؟ سورج، چاند، ستاروں کو۔ نمبر 3 مشرکین بالملائکہ، کس کو اللہ کا شریک بنانے والے؟ فرشتوں کو۔ چوتھا عنوان آیا مشرکین بالعباد الصالحین، مشرکین بالعباد الصالحین۔ اب جو ہمارے عام دوست ہیں، شہری حضرات، ان کے لیے آسان لفظ عرض کروں، اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کا شریک بنانے والے۔ اب تو میں نے آسان کر دیا، اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کا شریک بنانے والے۔ او مولانا سورۃ نوح کھولیں، 29واں پارہ۔ سبحان اللہ، صفحہ ہے 518، بالکل آخری 4-5 سطریں دیکھیں، آیت کا نمبر ہے 23۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا۔ بڑا عجیب انداز ہے سورۃ نوح میں 45 باتیں سورۃ نوح میں ساتھیوں کو لکھوایا کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تبلیغ کا انداز 5،
حضرت نوح علیہ السلام کے تخویفات کے قوم کے سامنے انداز 5، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے معبود 5، حضرت نوح علیہ السلام نے جن کے لیے دعائے مغفرت کی وہ 5، یہ 9 انداز ہیں، 9 5 45 انداز ہیں۔ میں نمبر لکھوایا کرتا ہوں، اب چونکہ یہ سبق نہیں تو صرف جو ہم نے آج کے حوالے سے بات کرنی ہے وہ یہ ہے 5 نوح علیہ السلام کی قوم کے معبود۔ فرمایا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم والے کہنے لگے، بڑے بڑے سردار اور وڈیرے، ہرگز نہ چھوڑنا اپنے الہوں کو، اور خاص طور پر وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا، الہ تو تمہارے بہت سارے ہیں، خاص طور پر بڑے بڑے 5 الہ، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا، ہرگز نہ چھوڑنا حضرت ود کو، اور حضرت سوا کو، حضرت یغوث کو، حضرت یعوق کو، حضرت نصر کو۔ اب آپ میری طرف دیکھیے، مہربانی کیجیے جلدی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسماء رجال صالحین من قوم نوح، اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 ولیوں کے نام ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کا شریک بنایا کرتے تھے۔ یہ کون سے مشرکین تھے؟ مشرکین بالعباد الصالحین۔ آؤ مولانا 7واں پارہ، دوستوں نے صفحہ کھولنا ہے 114 بلکہ 115 دیکھیں، یہ بالکل آخری 4 سطریں ہیں۔ آیت نمبر 116 وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ مولانا یہاں آپ نے نظر رکھنی ہے، اور 7 والا صفحہ بھی دیکھ لیں، 114 صفحہ، یہ آیت نمبر 108 کے بعد 109 یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ کل میں نے یہ آیت مبارکہ عرض کی تھی، اب میں خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ یوم یجمع اللہ الرسل، جس روز جمع کرے گا اللہ کریم رسولوں کو، فیقول، اللہ کریم فرمائے گا ماذا اجبتم، اے ماذا عبدتم، کس وجہ سے تمہاری عبادت کی گئی؟ کیوں کی گئی تمہاری عبادت؟ رسولوں کیوں تمہارے سجدے کیے گئے؟ کیوں تمہیں سفارشی سمجھ کر پکارا گیا؟ تمہاری منت منوتی نظر نہیں آتی؟ کیوں دی گئی؟ وجہ بتاؤ، کیوں لوگوں نے تمہاری غیبانہ پکاریں کی؟ قالوا لا علم لنا، اللہ کے پیغمبر جواب دیں گے اللہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ کس نے ہماری غیبانہ پکار کی؟ سجدے طواف نظر و نیاز یہ سارے جانور چڑھاوے، اللہ ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ انک انت علام الغیوب، یقیناً تو ہی تو ہے تمام غیبوں کا علم رکھنے والا، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ ساتھی نظر اٹھائیں، کوئی ساتھی آس پاس نہ دیکھے، بھائی راشد آپ نے بھی دیکھنا ہے۔ یہ آیت قادیانیوں کی دلیل ہے، یہ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی یہ قادیانیوں کی دلیل ہے۔ قادیانی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ کیسے فوت ہو گئے بھائی؟ تم مسلمانوں کا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے، یہ بالکل آئیں گے۔ آپ نے بتانا ہے، میرا سوال غور سے سننا ہے ساتھیوں نے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ آج دنیا میں عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت اور غیبانہ پکار کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی ہے، کر رہے ہیں۔
میں نے ایک عیسائی کو کہا تم جب جانور ذبح کرتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا باپ بیٹا روح القدس، چھری چلا دیتے ہیں۔ باپ اللہ ہے، بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، روح القدس جبریل، ہم یہ نام لے کر نا تو عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ پاکستان کے اندر عیسائیوں کا مقدس مقام ہے مریم آباد، یہ ضلع شیخوپورہ میں ہے۔ میں وہاں گیا، میں نے دیکھا، ہمارا درس قرآن تھا ایک گاؤں میں، تو ہم وہاں سے گزرے تو میلہ لگا ہوا تھا۔ ایک تو ہم سرگودا سے چلے، میاں والی سے چلے، سرگودا پہنچے تو سینکڑوں پر لوگ جا رہے تھے ٹولیوں کی شکل میں، کوئی پیدل جا رہے تھے، 8-8 10-10 بندے، وہ قطاریں لگی ہوئی تھیں۔ ہم خیر بڑے حیران ہوئے یہ کیا معاملہ ہے۔ خیر ہم جب سکھے کی منڈی پہنچے تو میں نے کہا یہ قطاریں لگی ہوئی یار، او سرگودا سے۔ انہوں نے کہا یہ مریم آباد میں عیسائیوں کا میلہ لگا ہوا ہے، عیسائیوں کا مقدس مقام ہے۔ اچھا، اور انہوں نے منت مانی ہوتی ہے، یہ ہمارا کام ہو گیا تو ہم بی بی مریم کا جو بت ہے نا وہاں پر مجسمہ، وہاں نظریں چڑھائیں گے اور منت دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ خیر ہم درس قرآن کے لیے جانے لگے تو وہاں سے گزر کر جانا تھا، بڑا رش تھا۔ تو دوستوں نے کہا کہ تو نے وہ گرجا دیکھنا ہے، وہ بی بی مریم کا جو مجسمہ ہے بہت بڑا۔ میں نے کہا بالکل، ہم چلے گئے۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ اس مجسمہ تو سامنے تھا بہت بڑا، اس کے پاؤں کے نیچے سے چشمہ نکل رہا تھا۔ عیسائی اس کو بڑا تبرک سمجھ کر پی رہے تھے اور جسم پر جیسے ہم زمزم کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم بڑے حیران ہوئے بھئی وہ مجسمے کے پاؤں کے نیچے سے چشمہ ابل رہا ہے۔ تو جو بڑے پادری تھے گرجا کے ہمارے ساتھیوں نے کہا یہ ہمارے استاد ہیں، حضرت عالم ہیں، تو اگر آپ نے کہا ٹھیک ہے ہم سیر کراتے ہیں، آؤ جی۔ ہم بھی ہمارے ساتھی بھی اندر چلے گئے۔ اب عجیب بات سنو، جب ہم اندر گئے نا گرجا کے اندر، ادھر کسی کو اجازت نہیں تھی عیسائیوں کو جانے کی، یہ تو ہم مسلمان تھے، انہوں نے کہا چلو یہ مہمان ہے، او پیچھے اے خدایا، جہاں مجسمہ تو تھا نا گرجے کے باہر، اور جو پانی اوپر نا پیچھے ٹیوب ویل چل رہا تھا۔ اے خدایا، وہ بٹن دباتے ہیں تو ٹیوب ویل تو نظر آتا نہیں، وہ تو ہم نے دیکھا خفیہ تھا، ادھر کوئی جا نہیں سکتا، وہ جو ٹیوب ویل چلتا ہے تو عیسائی کہتے ہیں ہاں ہاں، یہ عیسائیوں کا مقدس مقام ہے۔ وہاں پر ہم نے ان کو سجدے کرتے دیکھا، منت منوتی وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت بھی کی گئی، بی بی مریم کی گئی، ہونا غور کرنا۔ قادیانی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، جی آئیں گے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، غور کرنا، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں اور دیکھیں کہ عیسائی میری عبادت کر رہے ہیں، مجھے اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں یا عیسیٰ کے نعرے لگا رہے ہیں، قیامت میں اللہ پوچھے عیسیٰ علیہ السلام تیری قوم نے کیوں تیری عبادت کی تھی، کیسے سجدے کیے تھے، کیسے پکار کی تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں اور دیکھیں عیسائی تو میری پوجا کر رہے ہیں، اور قیامت میں کہیں لا علم لنا، مجھے تو پتہ نہیں ہے، یہ تو جھوٹ ہے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں آنا ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں آپ نے بات سمجھی بھی ہے کہ نہیں؟ تیرے بعد امت نے کیا کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام؟ وہ کہے لا علم لنا، یہ تو جھوٹ ہے، پتہ ہے نہیں، جب آئیں گے دیکھیں گے میری عبادت ہو رہی ہے، یہ تو جھوٹ ہے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں آنا ہی نہیں ہے۔ مرزائیوں کی دلیل سمجھ آ گئی؟ مونا میں نے کل کہا تھا یا پرسوں شاید کہا تھا، شاید میرے خیال کل کہا تھا، جو بندہ قانون یاد رکھنا ساری زندگی کے لیے، کوئی پتہ نہیں میری زندگی کا، جملہ سن لیں اور یاد کر لیں، جو بندہ قرآن پاک کی کسی آیت سے غلط عقیدہ ثابت کرنے لگے گا، جواب ساتھ موجود ہوگا۔ آپ کو جملہ یاد ہے؟ دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھیں، جواب ساتھ پڑا ہوگا۔ اب سنیں غور سے، نظر میری طرف لگائیں، تھوڑا اونچا کرو نا جی، ایکو کم کرو، میرا آواز گلے بوجھا دے ایکو نال، اصل آواز اونچا کرو، اونچا کریں، تھوڑا اس کا رخ میری طرف پھیرے نا جی مفتی صاحب، تھوڑا سا رخ، بس آواز اونچا رکھیں، مولانا میری طرف دیکھو۔ شاہ صاحب اب جواب آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، آس پاس نہیں دیکھنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، دیکھیں گے میری عبادت ہو رہی ہے، مجھے اللہ کا بیٹا بنایا جا رہا ہے، یا عیسیٰ کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ مولانا
باقی انبیاء علیہ السلام سے اللہ سوال کرے گا تمہارے بعد تمہاری امتوں نے کیا کیا تھا، کیسی عبادت کی تھی؟ وہ کہیں گے لا علم لنا، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال نہیں ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام سے سوال یہ ہوگا تو نے کہا تھا میری عبادت کرنا۔ وہ انبیاء علیہ السلام والا سوال عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں ہوگا۔ یہ 7 جواب پڑھا ہے، یہ دیکھو، یہ یوم یجمع اللہ الرسل آیت پوری ہوئی، آگے پڑھیں آپ کو بھی ثواب ہو۔ 7 والی آیت کون سی ہے؟ دیکھا نا، وہاں آیت کے ساتھ اللہ نے یہ بات ذکر کر دی ہے، انبیاء علیہ السلام سے سوال اور ہوگا تمہارے بعد امتوں نے کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام سے سوال اور تو نے کہا تھا میری عبادت کرنا، میری پکارے کرنا، میرے سجدے کہا تھا؟ نہیں اللہ میں نے تو نہیں کہا تھا۔ یہ اس قال اللہ ہو یا صبر، یہ بالکل صاف ہے، پڑھیے، لیکن یہ ساری تمہید ہے، اب تفصیل تو سبق میں ہوتی ہے، اب میں اگلے رکوع سے شروع کر رہا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ کریم فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، مجھے بھی معبود بنا لو، میری اماں کو بھی معبود بنا لو، ہم 2 معبود ہیں، مجھے اور میری اماں کو 2 معبود بنا لو اللہ کریم کے سوا۔ تو نے کہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام سے سوال اور ہوگا۔ قال سبحانک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے یہ مناسب نہیں تھا میں وہ بات کہتا جس بات کے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں تھا۔ ونا بڑا پیارا انداز ہے، ہائے ہائے، اللہ کی رحمت ہو ہمارے کابرین پر جنہوں نے ہمیں قرآن سکھایا ہے۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اللہ اگر میں نے وہ بات کہی بھی ہے میں الہ ہوں، میری اماں الہ ہے، فقد علمتہ تجھے تو پتہ ہوگا، پھر پوچھتا کیوں ہے؟ یہ بڑا پیارا انداز نہ اللہ جے کر میں آکھا ہی ہے جو میں معبود ہاں، میری اماں معبود ہے، بس اللہ تینوں پتہ تو اسی وہ پوچھتا کیوں ہے؟ یہ بڑا پیار کا انداز ہے نا جی، محبوبانہ انداز ہے۔ تعلم ما فی نفسی، اللہ کریم تو جانتے جو میرے دل میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو تیرے رب العالمین جو تیری ذات میں ہے، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے جو تیری معلومات ہے۔ اللہ کریم کہنا تو زبان سے ہوتا ہے، تو میرے دل کا حال جانتا ہے، زبان کی بات کیسے نہیں جانتا ہوگا؟ انک انت علام الغیوب، یقیناً تو ہی تو ہے تمام غیبوں کا علم رکھنے والا۔ ما قلت لہم، میں نے نہیں کہا تھا ان کو، نہیں کہا تھا، الا مگر ما امرتنی بہی، وہی کچھ کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ کیا کہا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، مانا آپ نے بتانا ہے، پرسوں عرض کیا تھا کہ عبادت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو، یہ مانا نہیں کرنا مانا غلط ہو جائے گا۔ اعبد اللہ، عبادت کرو اللہ کی، نانا یہ مانا نہیں کرنا زندگی بھر۔ ان اعبد اللہ، میں نے تو وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ کیا حکم دیا تھا؟ ان اعبد اللہ، یہ کہ عبادت کرو صرف۔ عنوان یہ تھا، یہ عیسیٰ علیہ السلام بت تھے؟ کھانا بھی آپ نہیں کرتے، بی بی مریم بھی بت تھی نا، لوگ کہتے تو بتوں والے تھے، پڑھتے یہ بت تھے۔ یہ ہے مشرکین بالعباد الصالحین، اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کا شریک بنانے والے۔ آ جاؤ مولانا، سورۃ الکہف مکمل ہو رہی ہے، 16واں پارہ، مشرک، یہ صفحہ 275، صفحہ 275، سورۃ الکہف 16واں پارہ، یہ آخری رکوع ہے۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، اچھا
افحسب الذین، کیا بد خیال کر لیا ہے کافروں نے، ان لوگوں نے جنہوں نے مسئلہ توحید کا انکار کیا، کیا انہوں نے گمان کر لیا ہے ان یتخذوا، کہ انہوں نے بنا لیا عبادی بتوں کو، عبادی کا معنی بتوں کو، واہ بھائی لوگ کہتے ہیں بتوں والی آیتیں پڑھتے ہو، بنا لیا انہوں نے عبادی میرے بندوں کو، من دونی اولیاء، میں اللہ کریم کے علاوہ کال سال حاجت روا مشکل کشا میرے بندوں کو بنا لیا۔ یہ کون سے مشرکین کا ذکر ہو رہا ہے؟ مشرکین بالعباد الصالحین، اِنَّا اعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، یقیناً ہم نے تیار کیا جہنم کو کافروں کے لیے مہمانی کے طور پر۔ یہ استعارہ تحکمیہ ہے۔ آئیے مولانا 9واں پارہ، سورۃ الاعراف، صفحہ ہے 159، ایک کم 60، آیت نمبر 194، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ ان الذین تدعون، یقیناً جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو، انہوں نے کل بھی حوالہ دکھایا تھا، پھر ذرا تکلیف کریں، یہاں نشانی رکھیں، سورۃ الفاتحہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین، راستہ ان بتوں کا، نہیں کیسے بات ہو، کمال ہے مانا نہیں کرنے دیتے، صراط الذین، راستہ ان بتوں کا، خدا یا ڈاڑھے لوگ ان بھائی راشد مانا نہیں کرنے دے، اللہ زینہ کا معنی بت ہے۔ ہاں مولوی جی کیا کر رہے ہو؟ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، راستہ ان، یہاں بھی تو الذین آیا ہوا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً جن لوگوں کو تم، بتوں کی بات نہیں ہو رہی، جن لوگوں کو تم پکار رہے ہو، جن ہستیوں کو تم پکارے ہو اللہ کے سوا، عباد امثالکم، وہ بندے ہیں تم جیسے، محتاج ہیں تم جیسے، فادعوہم، ان کو بلا کر تو دیکھو، فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، چاہیے کہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تمہیں جواب کیوں نہیں دیتے؟ آؤ مولانا 10ویں پارے پر، سبحان اللہ سبحان اللہ، صفحہ ہے 174 بلکہ 173، چوتھا رکوع مکمل، 5واں شروع ہے۔ یہ کون سے مشرکین کا ذکر کر رہا ہوں؟ مشرکین بالعباد الصالحین، اللہ کے لیے ایک ہستیوں کو اللہ کا شریک بنانے والے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا، عزیر علیہ السلام بھی بت تھا، یہ بت تھا، بتوں والی ایتیں پڑھتے ہو۔ قالت الیہود، یہودی کہنے لگے عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى، عیسائیوں نے کہا المسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی بت تھا۔ یہ بتوں والی ایتیں پڑھتے ہو تم، واہ بھائی واہ۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ بات ہے ان کی ان کے منہ کے ساتھ، جس بات کی حقیقت نہ ہونا تو عرب کے اندر یہ محاورہ ہے،
ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی بات ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں۔ یضاہرون قول الذین کفروا من قبل، یہ ریس کر رہے ہیں، پیچھے چل رہے ہیں ان کافروں کی بات کے جو پہلے کافر گزرے تھے۔ یہود و نصارہ بھی پہلے کافروں کی ریس کر رہے ہیں، ان کی بات کی پیروی کر رہے ہیں۔ قاتلہم اللہ، لعنت کرے اللہ ان پر۔ قرآن میں جہاں بھی یہ انداز آئے نا، مراد لعنت ہوتی ہے، جیسے قتل الانسان ما اکفرا، قرآن میں ہے لعنت کیا جائے انسان، یہاں بھی قاتلہم اللہ، لعنت کرے ان پر اللہ۔ انا یوفکون، ان کو ٹھوکریں کہاں سے لگ گئی ہیں، کہاں پھیرے جا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارہم، یہودیوں اور عیسائیوں نے بنا لیا اپنے مولویوں کو، احبار ہبر کی جمع بڑے عالم، ورہبانہم، رہبان راہب کی جمع بڑا پیر، تارک الدنیا درویش۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے علماء کو بنا لیا، ورہبانہم، اپنے پیروں کو بنا لیا، اربابا رب من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ مولوی بھی بت تھے، پیر بھی بت تھے، یہ مولوی بت ہیں، پیر بت ہیں، واہ بھائی واہ۔ لوگ کہتے ہیں بتوں والی ایتیں پڑھتے ہو۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اپنے مولوی اور پیروں کو رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر۔ والمسیح ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو بھی انہوں نے رب بنا لیا، یہ بھی بت تھے۔ نہیں بتوں والی ایتیں پڑھتے ہو قادری صاحب۔ وما امروا الا حضرت عدی بن حاتم سرگودھا سے حضرت بندیالوی صاحب نے ایک رسالہ شروع کیا تھا ضیاء توحید، تو اس میں ماہانہ ایک مضمون لکھا کرتا تھا، پیغمبر انقلاب بحیثیت معلم کتاب۔ تو میں نے بڑا طویل ایک مضمون لکھا تھا، شائع ہوتا رہا کہ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سے قرآن کے مقام سمجھائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب، غور سے جملہ سننا ہے بیٹا، میری طرف دیکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب خالی قرآن پڑھ کر سنانا نہیں تھا، یتلو علیہم آیاتہ، اس کے ساتھ ہے آگے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، آپ نے خالی قرآن سنایا نہیں، صحابہ کو قرآن سمجھایا بھی تھا۔ میں نے بڑی مثالیں لکھی اس میں، او بے شمار۔ ایک مثال یہ بھی ہے، اب میری انگلیاں دیکھیں، نظریں اٹھائیں سارے عوام، یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا تھا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے حضرت میں عیسائی تھا جی، اللہ نے مسلمان ہونے کی توفیق دی، ہم نے تو اپنے مولوی اور پیروں کو رب نہیں بنایا تھا۔ اللہ نے کیسے فرما دیا؟ میں عیسائی تھا، ہم نے رب نہیں بنایا تھا۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دی، یہ بتا اللہ کی کتاب میں ایک مسئلہ ہوتا ہے، یہ چیز حرام ہے، میں خلاصہ سنا رہا ہوں جی، اللہ کی کتاب میں ہوتا یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اور مولوی اور پیر اس کے خلاف مسئلہ بیان کرتے۔ اللہ کی کتاب کہتی یہ حرام ہے، مولوی اور پیر کہتا حلال ہے، اللہ کی کتاب کہتی حلال ہے، مولوی اور پیر کہتا حرام ہے، تم کس کی مانتے تھے؟ حضرت مانتے تو مولوی صاحب اور پیر صاحب کی تھے، فرمایا اللہ کی کتاب کے مقابلے میں مولوی اور پیر کی بات ماننا یہی تم سے رب بنانا ہے۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہ میں نے کون سے مشرکین کی قسم سنائی؟ مشرکین بالعباد الصالحین۔ نظریں اٹھائیں سارے ساتھی، مہربانی کریں میری طرف دیکھیں، یہ چار انگلیاں پورے قرآن پاک کے اندر آپ کو یہ چار جماعتیں نظر آئیں گی۔ مشرکین چار ہستیوں کو اللہ کا شریک کیا کرتے تھے،
مشرکین بالجن، ایک جنوں کو اللہ کا شریک کرنے والے. نمبر دو مشرکین بالکواکب، سورج چاند ستاروں کو اللہ کا شریک کرنے والے. نمبر تین مشرکین بالملائکہ، فرشتوں کو اللہ کا شریک کرنے والے. نمبر چار مشرکین بالعباد الصالحین، اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کا شریک کرنے والے. یہ عنوان ہو گیا. میں نے بطور نمونہ آپ کو چند آیات عرض کر دی ہیں. اب میں ایک اور عنوان شروع کر رہا ہوں. شرک کی دو قسمیں ہیں. آپ بتائیں گے تو میں بات کروں گا. شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ سارے نہیں بولے. جو کہے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا اللہ اسے آگے بیان کی توفیق دے. شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ شرک اعتقادی اور شرک فعلی. عقیدے والا شرک، اعتقادی، فعلی، عملی شرک، عمل کے ذریعے شرک کرنا. شرک اعتقادی کی قسمیں بھی چار، شرک فعلی کی قسمیں بھی چار. دورہ تفسیر میں نا ایک لمبا سلسلہ ہوتا ہے میرا، اربعینات کا، چار چار چار، او لمبا. اب تو خلاصہ کر رہا ہوں. شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. شرک اعتقادی، عقیدے والا شرک. شرک فعلی، عمل والا. شرک اعتقادی کی قسمیں بھی چار، شرک فعلی کی قسمیں بھی چار. اب شرک اعتقادی کی چار قسمیں. نمبر ایک شرک فی العلم. آپ دہرائیں تو یہ یاد کرنے کی. حوالے مولانا یاد نہیں کرنا، حوالے کون یاد کر سکتا ہے؟ صرف عنوان یاد ہونے چاہیے. شرک اعتقادی کی قسمیں چار. نمبر ایک شرک فی العلم. نمبر دو شرک فی التصرف، اللہ کے علم میں دوسرے کو شریک ماننا. نمبر دو شرک فی التصرف، اللہ کے اختیارات میں دوسرے کو شریک ماننا. نمبر تین شرک فی الدعا، غیر اللہ کی پکار کا عقیدہ رکھنا. نمبر چار شرک فی العبادت، غیر اللہ کی عبادت کا عقیدہ رکھنا. پھر دہراتا ہوں، حوالے اکٹھے کریں گے. شرک کی دو قسمیں، اعتقادی اور فعلی. اعتقادی کی قسمیں بھی چار، فعلی کی قسمیں بھی چار. شرک فی العلم ایک، شرک فی التصرف، اللہ کے اختیار میں دوسرے کو شریک ماننا. شرک فی الدعا، غیر اللہ کی پکار کا عقیدہ رکھنا. شرک فی العبادت، غیر اللہ کی عبادت کا عقیدہ رکھنا. اب میں ایک دو حوالے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ذرا کھولیں 20واں پارہ، پہلا صفحہ. شرک فی العلم. حوالے تو مولانا بے شمار ہیں لیکن کیا کریں، مجبوری ہے. صفحہ ہے پہلا صفحہ 20واں پارہ 345. بالا کوٹی تھک گئے ہو؟ واہ بھائی واہ، یہ بالا کوٹی تھک گیا. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خواب کے سایہ تلے. صفحہ 345، یہ درمیان سے تھوڑا نیچے آیت نمبر 65. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. اعلان کر دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں علم رکھتی وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. کس کا علم نہیں رکھتی؟ الغیب، غیب کا علم نہیں رکھتی. آسمانوں والے بھی عالم الغیب نہیں، زمین والی مخلوق بھی عالم الغیب. اللہ کی صفت میں نہ آسمانوں والی مخلوق شریک ہے نہ زمین والی مخلوق شریک ہے. اگر غیب کو جانتا ہے تو اللہ، اللہ کے بغیر کوئی بھی عالم الغیب نہیں. اس صفت میں اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں. وما یشعرون ایان یبعثون. لوگ ان کو عالم الغیب سمجھ کر پکارے، بابا
میری تیرے آگے تیری اللہ کے آگے، اللہ میری سنتا نہیں تیری موڑتا نہیں۔ فرمایا ان کو تو اپنا پتہ بھی نہیں ہے، ایان یبعثون، کب ان کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا کرتے تھے، موت کے بعد قبر والے کو اپنی جان کا پتہ نہیں تو سارے جہان کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ اللہ کی صفت میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ او مولانا 7واں پارہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی صفت میں شریک نہیں، اور کون مائی کا لال ہے؟ یہ صفحہ کھولے 121 درمیان میں حضرت 49 کے بعد 50 کل اعلان فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لا اقول لکم، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ عندی خزائن اللہ، میرے بس میں ہیں اللہ کے خزانے۔ پتہ نہیں آپ نے معنی پر بھی غور کیا کہ نہیں؟ نہیں کیا۔ میرا خیال ہے، میری طرف دیکھیں، مجھے کوئی 28-29 سال تو ہو گئے ہوں گے گاڑی رکھے ہوئے، لیکن مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی بھائی راشد، میں موٹر سائیکل ہی نہ چلا سکتا، میں بیکار ہوں، نہ مجھے کار کی ڈرائیونگ آتی ہے نہ موٹر سائیکل چلا سکتا ہوں، میں بیکار ہوں۔ اچھا، اب میں چلا تو نہیں سکتا موٹر سائیکل، گاڑی نہیں چلا سکتا، ہاتھ تو ہیں پاؤں تو ہیں، اگر میں کوئی ہمت کروں، ویسے کروں گا نہیں، ہمت کروں تو سیکھ تو سکتا ہوں نا مونا، مثال سمجھیں گے تو ایسے سمجھ آئے گی نا۔ ہاتھ ہیں الحمدللہ، آنکھیں ہیں، پاؤں ہیں، اور اللہ نے یہ ہمت دی ہے، طاقت دی، اگر میں کوشش کروں ڈرائیونگ سیکھ لوں گا، موٹر سائیکل بھی چلا لوں گا، گاڑی بھی چلا لوں گا۔ ایک بندے کے ہاتھ اور پاؤں ہی نہیں ہے، وہ ڈرائیور بن سکتا ہے؟ مثال سمجھے، مثال، جس کے ہاتھ ہی نہیں ہے، پاؤں ہی نہیں ہے، وہ کیسے موٹر سائیکل سیکھے گا چلانا؟ وہ کیسے گاڑی چلانا سیکھے گا؟ اس کے تو بس میں بھی نہیں ہے، اس کے تو بس میں بھی نہیں ہے ڈرائیور بننا۔ اب فرمایا اعلان کرو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں تمہیں یہی نہیں کہتا میرے بس میں ہیں اللہ کے خزانے۔ کیا مطلب؟ آج بھی مالک نہیں ہوں، آئندہ بھی خزانوں کا مالک بننے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، یہ مطلب ہے آیت کا۔ وَلَا عَالَمُ الْغَيْبِ، اور میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم غیب بھی نہیں جانتا۔ میری طرف دیکھیں، میں ایک اشارہ عرض کر دوں، میاں صاحب یہ ٹوپی لے لیں، ہمیشہ کے لیے نہیں، ہم مہربانی کریں۔ اچھا، یہ میں نے میاں صاحب کو ٹوپی دے دی، یہ عطائی ہے، ان کی ذاتی نہیں ہے، یہ عطائی ہے، اس کو کہتے ہیں بھئی کس نے دی ہے؟ جو مولوی صاحب نے دی ہے، یہ عطائی ہے۔ اب اس ٹوپی کی جو یہ کالی دھاریں بنی ہیں، میں کالی کہہ دیتا ہوں، اس کا کالا ہونا یہ اس کی صفت ہے، ٹوپی ہونا اس کی ذات ہے، اور کالا ہونا اس کی صفت ہے۔ یہ دھاگا، میں مثال دے رہا ہوں، یہ دھاگا ہونا، ٹوپی ہونا یہ اس کی ذات ہے، اور کالا ہونا اس کی صفت ہے۔ مولانا میں نے میاں صاحب کو ٹوپی دے دی، یہ ٹوپی عطائی ہے، ان کو دی ہے، میں نے دی ہے، انہوں نے لی ہے۔ میری طرف دیکھیں، بڑے باریک الفاظ ہیں، یہ جب ٹوپی عطائی ہے، اس ٹوپی کی ذات عطائی ہے تو اس کی صفت بھی عطائی ہوگی۔ اور تو کرے بات پر، یہ جو ٹوپی کالی ہے، کالا ہونا یہ صفت ہے، جب ذات دوسرے نے دی ہے تو صفت بھی دوسرے نے دی ہے، ذات بھی عطائی ہے اور صفت بھی عطائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کی عطا تھی، آپ کا وجود مبارک اللہ نے بنایا، یہ ذات آپ کی عطائی تھی، آپ کی اپنی نہیں تھی۔
آپ نے اپنے آپ کو خود تو نہیں بنایا تھا، معاذ اللہ، اللہ نے بنایا تھا، آپ کی ذات عطائی تھی، اس ذات کے ساتھ جو جو صفت لگے گی وہ بھی عطائی ہوگی۔ خاتم النبیین ہونا عطائی صفت، حسین ہونا عطائی صفت، جمیل ہونا عطائی صفت، بااخلاق ہونا عطائی صفت، اچھا کردار ہونا عطائی صفت، نرم میٹھی زبان ہونا عطائی، جتنی صفات کا اثبات ہوگا عطائی کا اثبات ہوگا، اور جس صفت کی نفی ہوگی عطائی کی نفی ہوگی۔ فرمایا وما علمناہ شعرا، ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھایا، عطائی کی نفی ہو رہی ہے۔ میرے محبوب آپ کاہن اور جادوگر نہیں ہیں، آپ سے کہانت کی نفی ہو رہی ہے، عطائی کی نفی ہو رہی ہے۔ جس صفت کا اثبات ہوگا وہ صفت بھی عطائی ہوگی، جس صفت کی آپ سے نفی ہوگی نفی بھی عطائی کی ہوگی۔ فرمایا لا عالم الغیب، ذاتی تو ذاتی رہا، میں آمنہ کلال عطائی طور پر بھی غیب نہیں جانتا نہ، یہاں عطائی کی نفی ہو رہی ہے۔ تفصیل ہوتی ہے اپنے مقام پر، میں نے اشارہ آپ کو کر دیا۔ نمبر 2، ولا عالم، میں بھی شریک نہیں ہوں اللہ کا اس صفت میں، شرک فی العلم۔ ولا اقول لکم منی ملک، اور نہیں کہتا میں تم کو یقیناً میں نورانی فرشتہ ہوں، میں نورانی فرشتہ بھی نہیں ہوں۔ یہاں ہاتھ رکھیں، ایک اور تحفہ آپ کو دے دوں، وہاں ہاتھ رکھنا ہے 7ویں پارے پر، 17واں پارہ آخری صفحہ، 17واں پارہ آخری صفحہ، سورۃ الحج، یہ صفحہ ہے 308، 308، یہ درمیان میں سے تلاوت کر رہا ہوں، آیت نمبر 74 کے بعد 75۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ کریم چنتا رہا فرشتوں میں سے بھی رسول، ومن الناس، انسانوں میں سے بھی اللہ نے رسول چنے۔ میرے 3 انگلیاں تو دیکھ لیں پہلے سارے دوست، 3 مخلوقات ذوی العقول ہیں، انسان، جنات، فرشتے۔ بیٹا نیچے نہیں دیکھنا، میں آسان الفاظ عرض کروں۔ اللہ کی ساری مخلوقات میں سے ان 3 مخلوقات کی شان سب سے زیادہ ہے، انسان، فرشتے، جنات۔ یہاں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ نے رسول چنے فرشتوں میں سے، اللہ نے رسول چنے من الناس، انسانوں میں سے، جنوں میں سے اللہ نے رسول بنایا نہیں۔ میری طرف دیکھیں تو جملہ عرض کر دوں، فرشتوں میں سے رسول کا کیا مطلب؟ رسول کا معنی ہوتا ہے پیغام لے کر جانے والا۔ جس فرشتے کو اللہ اپنا پیغام دے کر پیغمبر کے پاس بھیجے اسے کہتے ہیں فرشتہ رسول، پیغام لے کر آنے والا، اللہ کی وحی لے کر آنے والا۔ میری 2 انگلیاں کون دیکھے گا دوست؟ اللہ نے رسول چنے فرشتوں میں سے، اللہ نے رسول چنے انسانوں میں سے، جنوں میں سے اللہ نے رسول بنایا نہیں۔ سورۃ الانعام، ولا اقول لکم منی ملک، میں آمنہ کلال فرشتہ نہیں ہوں۔ اب دیکھیں میری طرف، 3 انگلیاں، شاہ صاحب، اللہ نے رسول چنے فرشتوں میں سے، انسانوں میں سے، جنوں میں سے اللہ نے رسول بنایا نہیں۔ ولا اقول لکم منی ملک، فرشتوں میں آمنہ کے لال بنتے نہیں، انسانوں میں سے لوگ مانتے نہیں۔ رسول کے کرے، پتنی آپ نے میرا جملہ سمجھا بھی ہے کہ نہیں؟ بھائی راشد، پھر جملہ دوہرا دیتا ہوں، یاد کر لیں۔ اللہ نے 3 مخلوقات ہیں نا شان والی، فرشتے، جنات، جنوں میں سے اللہ نے رسول بنایا نہیں۔ دلیل اللہ یصطفی من الملائکہ، اللہ نے رسول چنے فرشتوں میں سے، انسانوں میں سے، جنوں میں سے اللہ نے رسول بنایا نہیں۔
ولا اقول لکم انی ملک، فرشتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنتے نہیں، انسانوں میں سے مہربان مانتے نہیں۔ رسول کہاں جائے؟ مولانا پیغمبر کی انسانیت کا انکار رسالت کا انکار ہے۔ اصل تو میں نے یہ الفاظ دکھانے تھے، ولا عالم الغیب، 22واں پارہ سورۃ سبا، صفحہ ہے 388، 388 چوتھی سطر، آیت نمبر 13 کے بعد 14، فلما قضینا علیہ الموت، حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے، جنات کام، شاباش 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 بھائی شاباش، جلدی کرو، یہ سیمنٹ لے آؤ، یہ اینٹیں وغیرہ۔ ایسا نوابی بادشاہ نہ کہ مولوی صاحب سیمنٹ کہاں لکھا ہے، یہ تو میں جیسے مثال عرض کر رہا ہوں بھائی، مولوی صاحب وہ اینٹیں کہاں لکھی ہیں، بادشاہ نے لوگ بھی، شاباش 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 جلدی کرو، خود ٹیک لگا لی عصا کی اور کھڑے ہو گئے، نگرانی کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام لمبا لمبا مراقبہ کیا کرتے تھے، جنات کام کرتے رہے، اللہ نے اسی حالت میں موت کا فیصلہ کر دیا۔ فلما قضینا علیہ الموت، جبکہ فیصلہ کر دیا ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت کا، ما دلہم علی موتہ، نہیں بتایا ان جنات کو حضرت کی موت کے متعلق، کسی نے بھی نہیں بتایا، الا دابۃ الارض، مگر زمین کے کیڑے دیمک نے کیسے بتایا؟ سپیکر پر اعلان کر دیا، لوگو اعلان سن لو، نہیں، کیسے دیمک نے بتایا جنوں کو؟ تاکل من ساتہ، کھاتا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی اور عصا کو، جسم نہیں کھایا، لاٹھی کو کھانا شروع کر دیا دیمک نے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا، وفات کے بعد انبیاء علیہ السلام کے جسم محفوظ ہوا کرتے ہیں، لاٹھی کو کھاتا رہی دیمک اور کیڑا۔ اللہ کی شان، قام سنتن، پورا سال گزر گیا، حضرت اسی حالت میں کھڑے ہیں۔ مستری سمجھتے تھے جنات یہ کو لمبا مراقبہ کر رہے ہیں، قریب آنے کی تو جرت نہیں تھی۔ اللہ کی شان، سال بعد وہ ڈنڈا کھوکھلا ہوا، ٹوٹا، تبینت الجن فلما خر، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک گر پڑا، تبینت الجن، جنوں کا راز فاش ہو گیا۔ کیسے؟ اللہ کانوا یعلمون الغیب، بدل الاجتمال، یہ راز ظاہر ہو گیا۔ اگر جنات غیب جانتے ہوتے، اللہ کی صفت میں شریک ہوتے، جنات غیب جانتے ہوتے تو ما لبثوا، نہ ٹھہرے رہتے، فی العذاب المہین، اس ذلت والے عذاب میں۔ بڑے بڑے راز ہیں، قرآن تو سمندر ہے۔ اللہ کا گھر تعمیر کرنا کوئی عذاب تو نہیں ہے، اللہ نے اس کو عذاب فرمایا، فی العذاب المہین، جنات اس ذلت والے عذاب میں نہ رہتے، اگر غیب جانتے ہوتے پہلے دن بھاگ جاتے۔ مولانا اس لیے عذاب مہین فرمایا، جنات اس اللہ کے گھر کی تعمیر کو اپنے لیے عذاب سمجھتے تھے، ورنہ اللہ کا گھر تعمیر کرنا تو ثواب ہے۔ فلما خر تبینت الجن، اگر حضرت سلیمان علیہ السلام اندر سے زندہ ہوتے، اوپر سے موت آتی، کبھی بھی جسم مبارک نیچے نہ گرتا، ڈنڈا ٹوٹا، کھوکھلا ہوا، حضرت کا جسم مبارک بھی گر پڑا۔ یہاں ہاتھ رکھیں، 14واں پارہ، یہ سورۃ النحل میں خر علیہم السقف۔ حافظو اور رمضانی حافظو، اب کیا کریں رمضانی حافظوں کا،
یہ میں نے نکال لی ہے، تم بیٹھے رہو. صفحہ 243 میں حافظ بھی نہیں ہوں، رمضانی حافظ ہوں. یہ صفحہ 243 آخری 3 سطریں، یہ تیسرا رکوع مکمل، چوتھا شروع. قد مکر الذین من قبلہم، مل گیا. اب یہاں 14ویں پارے پر ہاتھ رکھیں، ذرا وہ سبق دیکھیں 22ویں والا. فلما خر، حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے. دورہ تفسیر میں رکا گیا مولوی جی آپ کہہ رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اندر سے زندہ ہوتے کبھی بھی جسم نہ گرتا. جی میں نے کہا ہے کہ مولوی جی خرہ ہوتا ہی جاندار چیز کے گرنے کے لیے ہے. رکا کیا آیا؟ سوال تو سمجھیں. ارشد کیا رکا ہے؟ یہ جو آپ نے کہا خرہ حضرت کا جسم گر پڑا، خرہ تو ہوتا ہی جاندار چیز کے گرنے کے لیے ہے. وہ تو زندہ تھے، گر پڑے. پتہ نہیں سوال بھی آپ نے سمجھا ہے کہ نہیں. آپ ہاں نہ نہیں کرتے، میں جواب کیسے بتاؤں؟ فلما خرہ، زندہ تھے حضرت، گر پڑے. خرہ زندہ کے گرنے کے لیے آیا کرتا ہے. کہ ٹھیک ہے. القرآن یفسر بعضہ بعضا، سورۃ النحل. فرمایا قد مکر الذین من قبلہم، تحقیق تدبیریں کی تھیں، سازشیں کی تھیں ان لوگوں نے جو مکہ والوں سے پہلے تھے. فَأَعْطَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، آیا اللہ ان کی عمارتوں کو من القواعد، بنیادوں سے. اللہ کا عذاب آیا ان کی بلڈنگوں پر. کہاں سے آیا؟ من القواعد، بنیادوں سے. بنیادوں سے اللہ کا عذاب آیا بلڈنگوں پر. فخر علیہم السقف، چھت ان پر گر پڑی. چھت بھی زندہ تھی. خرہ آتا ہے زندہ کے گرنے کے لیے. خر علیہم السقف، چھت کے اندر روح تھی، چھت زندہ تھی، بولتی سنتی جانتی چلتی پھرتی تھی، وہ چھت گر پڑی. کہتے ہیں خرہ زندہ کے گرنے کے لیے آتا ہے. یہ زندہ ہے. خر علیہم السقف. آؤ مولانا تفصیل ہوتی ہے سبق میں. اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. اگر جنات غیب جانتے ہوتے اس ذلت والے عذاب میں نہ ٹھہرے تھے. پہلے دن جنات دعویٰ کرتے تھے ہم غیب جانتے ہیں. اللہ نے فرمایا جنات غیب جانتے ہوتے. حضرت سامنے فوت ہوئے کھڑے ہیں، پورا سال جنات کام کرتے رہے، جنات کو پتہ نہیں چلا. اس اللہ کی صفت میں جنات بھی شریک نہیں ہے. پہلا پارہ سبحان اللہ، صفحہ 6. یہ میں آخری 3 سطروں سے معنی کرتا ہوں. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ کریم نے سکھا دیا آدم علیہ السلام کو تمام کے تمام نام، چیزوں کے نام سکھا دیے. یہ قرآن کا بڑا مشکل مقام ہے. میری طرف دیکھیں، میں آپ کو خلاصہ عرض کر دوں ایک جملے میں. آدم علیہ السلام، پانی کی تفسیر کیا ہے؟ پانی پیا، پیاس بجھ گئی. روٹی کی تفسیر کیا ہے؟ کھانا کھایا، بھوک ختم ہو گئی. سونے کی تفسیر کیا ہے؟ نیند کی. سبق میں تھکاوٹ دور. سبق میں نہیں. اچھا، اللہ نے یہ چیزیں آدم علیہ السلام کی فطرت میں رکھ دی. میں تفصیلات نہیں کر سکتا، معذرت چاہتا ہوں. آدم علیہ السلام جی تفسیر مل گئی ان چیزوں کی. پانی کی تفسیر جی، پیاس ختم، روٹی، بھوک ختم، نیند، تھکاوٹ ختم. میں مثال دیتا ہوں. اچھا، فرمایا ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں پر. فقال، اللہ نے فرمایا انبئونی، مجھے خبر دو،
بے اسمائے ہاؤلائے، ان تمام چیزوں کے نام یعنی ان کی تفسیر بتاؤ۔ فرشتوں پانی کی کیا تفسیر ہے؟ اب جس کو پانی کی پینے کی ضرورت ہی نہیں وہ تفسیر کیا بتائے گا؟ جو کھانا کھانے سے پاک ہے روٹی کی تفسیر کیا بتائے گا؟ جس کو نیند آتی نہیں سبق میں وہ کیا بتائے گا تھکاوٹ کیسے دور ہوتی ہے؟ فرشتوں بتاؤ نا، نیند کی تفسیر، روٹی کی تفسیر۔ قالوا سبحانک، فرشتے کہنے لگے اللہ تو عاجزی سے پاک ہے، ہم تو عاجز ہو گئے، تو عاجزیوں سے پاک ہے۔ لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر اتنا ہمیں علم ہے جو تو نے ہمیں عطا کیا، جو تو نے سکھایا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، یقیناً تو ہی تو ہے کامل علم والا، حکمتوں کا بادشاہ۔ فرشتے بھی اللہ کی علم والی صفت میں شریک نہیں۔ اگر فرشتے سب کچھ جانتے ہوتے لا علم لنا کہنے کی ضرورت نہیں تھی نا۔ بڑی مثالیں ہیں، میں نے نمونہ عرض کر دیا۔ شرک کی دو قسمیں ہیں، اعتقادی اور فعلی، عقیدے کا شرک، عمل کا شرک۔ شرک اعتقادی قسمیں ہیں 4، شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی الدعا، شرک فی العبادت۔ ایک قسم عرض کر دی، اللہ کے علم والی صفت میں کوئی شریک نہیں، پھر زہر کے بعد انشاءاللہ۔